اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا کے صبر کے بارے میں بتاؤں گی۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، اور جیسا کہ بی بی فاطمہ الزہرا کا گھر مسجد کے ساتھ تھا تو اس گھر سے حسن و حسین کی رونے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں نم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لائے اور اپنی بیٹی کو بلانے لگے، لیکن بی بی فاطمہ الزہرا گھر میں نظر نہ آئیں۔ جیسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ کے حجرے میں پہنچے تو دیکھا بی بی فاطمہ الزہرا دستر بیماری پر تھے۔ ان کا چہرہ زرد اور آنکھوں کے نیچے گڈھے ظاہر تھے۔ پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرے میں پہنچنا تھا۔ بی بی سیدہ نے فرمایا، اے میرے بابا، اپنی بیٹی کو معاف کر دیجئے گا، آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کے لیے نہیں پہنچی۔ مسلسل بھوکا رہنے کی وجہ سے آپ کی بیٹی کا جسم اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ اٹھنے سے بھی قاصر ہے۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بی بی سیدہ نے فرمایا، حکم کیجئے بابا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، حسن و حسین کے رونے کی آواز نے مجھے بے چین کر کے رکھا ہے۔ اتنے میں تمہارے حجرے میں آ پہنچا، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ بی بی سیدہ نے فرمایا، بابا، 2 دن سے حسن و حسین نے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین علیہ السلام تو چھوٹا ہے، وہ دودھ پیتا ہے، اس کو آپ دودھ پلائیں، یہ خاموش ہو جائے گا۔ حسن کو مجھے دیں، میں اس کو اپنے کندھوں پر سوار کرتا ہوں، وہ بھی آرام پائے گا۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو بی بی فاطمہ نے زار و قطار سے رونے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، کیوں رو رہی ہو؟ تو بی بی فاطمہ نے فرمایا، بابا، مسلسل فاقوں کی وجہ سے میرا دودھ خشک ہو گیا ہے، کی وجہ سے میں حسین کو دودھ کیسے پلاؤں؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علیہ السلام کو اپنی گود میں اٹھایا اور اپنی زبان کو ان کے منہ میں ڈالا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کی زبان چوسنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان چوسی، وہ خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے حسن علیہ السلام کو اپنے قدوں پر بٹھایا تو کچھ دیر میں انہوں نے بھی آرام پایا، اور پھر اپنی بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمانے لگے، اے فاطمہ، تمہارا یہ صبر تا قیامت یاد رکھا جائے گا، اور تمہارا شوہر علی اسلام کی تبلیغ کے لیے، اللہ کا قرآن مختلف شہروں میں پہنچانے کے لیے اور ادھر ادھر بھٹک رہا ہے، اس لیے خاندان نبوت کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ اے فاطمہ، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان، جن کی سالانہ آمدنی اس دور میں بھی 40 لاکھ دینار سے بھی زیادہ تھی، جس سے وہ تمام غریبوں کا پیٹ پالتے تھے۔ جو لوگ اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے، ان کا گھر چلاتے تھے۔ یہ ہے بی بی فاطمہ کی سخاوت کہ وہ تمام اہل دنیا کے غریبوں اور مساکین میں تقسیم کر دیتی تھی، یہاں تک کہ 4 دن تک خود اور ان کے بچے اللہ کے لیے بھوکے رہتے تھے۔ سلام ہو بی بی فاطمہ الزہرا پر، سلام ہو امام علی پر، سلام ہو حسن و حسین پر، سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے خاندان پر۔ جزاک اللہ۔